اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ کو راضی کرنا، جو لوگ چھوڑ جائیں انہیں آپ بھی چھوڑ دیں، جو توڑ جائیں انہیں معاف کر دیں، جو الفاظ نہ سمجھ سکیں ان کے سامنے خاموشی اختیار کر لیں، جو جہاں ہے اسے وہیں رہنے دیں۔ بس یہ یاد رکھیں کہ ہر کسی کو راضی کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے اور نہ ہی ضروری ہے، بس اللہ پاک راضی ہے، یہی کافی ہے۔ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کی ترغیب دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ وہ بیزار ہو گیا۔ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ کر آنے میں دیر کرتے ہو مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے اور رحم فرماتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب تمہیں تمہارے رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کچھ لوگ اللہ کے در کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں، اللہ ان کو چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر، اور اب وہ اپنے خالص بندوں کو دوسرے سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک چل کر خود آتے ہیں، کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ بندے کی کیا مجال کہ اللہ کے حکم سے سرتابی کرے، اسے دکھ کی بھٹی سے گزار کر کندن بنا کر اللہ اس کے دل کا مکی بن جاتا ہے، اور جس کو رب مل جائے اس کو پھر سب مل جاتا ہے۔ بے شک اللہ کی محبت ہی اصل محبت ہے۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور امتحان انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب تم تھک گئے ہو مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ اکیلے چلنا سیکھو، گر جاؤ پھر خود اٹھو، پھر گر جاؤ پھر اٹھو، لیکن کبھی بھی دوسروں کا سہارا نہ بنو۔ جس دن اکیلے چلنا سیکھ لیا، سمجھو زندگی کی ہر بار تمہاری جیت ہوئی، اور تم سے مضبوط انسان اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، بچے جب تک گریں گے نہیں انہیں تکلیف کیسے محسوس ہوگی اور آپ کے بغیر کیسے اس ظالم دنیا کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر مصر کا سفر کر رہے تھے تو دیکھا ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی تھی۔ آپ قریب گئے تو جھاڑی سے اللہ کی آواز آئی، اللہ نے پہلی بار کلام کیا اور یہاں پر آپ کو نبوت ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کی بے عزتی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر کا لگنا حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو یہ نظر ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دوسرے کو نقصان پہنچائے اللہ اسے نقصان پہنچائے گا، اور جو دوسروں کو تکلیف دے اللہ تعالیٰ اسے تکلیف دے گا۔ ماں کو جنت لے جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو بچہ اپنی والدہ کے پیٹ میں روح بھوک جانے سے پہلے ہی ساقط یعنی ضائع ہو گیا اور اس کی والدہ صبر کرتے ہوئے اس بچے پر ثواب کی امید رکھے، تو وہ بھی بچہ اپنی والدہ کو نال سے پکڑ کر جنت میں لے جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی کسی جسمانی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں لکھنے والے فرشتوں سے کہتے ہیں، میرا بندہ جب تک میری آزمائش کے قید میں ہے تم اس وقت تک اس کے شب و روز کے نیکیوں کے معمولات لکھتے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی شخص مسلمانوں کا حاکم بنایا گیا اور اس نے ان کے معاملے میں خیانت کی اور اسی حالت میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے تھے، مجھ سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے بچو۔ جو شخص میرے بارے میں بات کرے تو وہ صرف حق یا سچ کہے، جس شخص نے میرے بارے میں ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کی تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
خدا ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا کہ اس میں کام کرو۔ بے شک خدا لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے ہیں۔ اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا، اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ سود کا 1 درہم جانتے بوجھتے کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے۔ جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ پاک اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی زبان کو روکے رکھتا ہے اللہ اس کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی کسی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ، اور اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح تم اپنے گھر کے کسی فرد سے حیا کرتے ہو، اور جب گناہ کرو تو اس کے بعد نیکی کرو، اور جتنا ہو سکے اپنا اخلاق اچھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے کچھ افراد اللہ والے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، قرآن والے، وہی اللہ والے اور اس کے خاص بندے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر اسی طرح وضو کرتے جیسا نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے، پھر پانی میں اپنی انگلیاں داخل فرماتے اور ان سے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے 3 چلو پر سر پر پانی ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی بہا لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتلاؤں کہ جس کا درجہ نماز، روزے اور صدقہ سے بھی زیادہ ہے؟ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں صلح کرنا اور آپس میں فساد پیدا کرنا تو نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں کہ جن کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آئے گا۔ یہ سن کر ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے، خوب روزے رکھے اور اللہ کی رضا کے لیے رات میں نماز پڑھے جبکہ لوگ سوئے ہوں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت پہ بھی زمین میں دھنس جانے، شکلوں کے بگڑ جانے اور پتھروں کی بارش والے عذاب نازل ہوں گے۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے واقعات کب رونما ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گانے والی عورتوں اور گانوں کا عام رواج ہو جائے گا اور کثرت سے شرابیں پی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب روح گلے میں اٹک جائے گی، صدقہ کرنے میں دیر نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ جب جان حلق تک آ جائے تو اس وقت تو کہنے لگے کہ فلاں کے لیے اتنا اور فلاں کے لیے اتنا، حالانکہ وہ تو اب فلاں کا ہو چکا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور جب تم کسی مریض یا کسی مرنے والے کی عیادت کے لیے جاؤ تو وہاں حق اور بھلائی کی بات کرو، کیونکہ وہاں تم جو بولتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ اللہ تمہیں تب تک توڑتا ہے جب تک تم اس سے جڑ نہیں جاتے، وہ تمہیں تب تک بے سکون رکھتا ہے جب تک تم اپنا سکون اس میں تلاش نہیں کر لیتے، وہ تب تک تمہیں عارضی محبتوں کی طلب لگائے رکھتا ہے جب تک تم اس کی محبت کی پہچان نہیں کر لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک آیا ہے۔ ساری بات توفیق کی ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے، فرض نمازیں بھی ادا نہیں ہو پاتی، اور جب وہ راضی ہو جائے تو آدھی رات کو جگا کر اپنے حضور کھڑا کر لیتا ہے۔ یا اللہ تو میرے نصیب میں وہ لکھ دے جس کی مجھے چاہت ہے، وہ دعا جو میری نمازوں میں، وہ دعا جو میرے وجود میں ہے۔ اے رحمان و رحیم، تو دلوں کے حالوں کو بہتر جانتا ہے، مجھے وہ عطا کر جس کی تمنا مجھے بے سکون رکھتی ہے۔ بے شک تو کن فیکون کا مالک ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔